بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب، وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں، اور آزادی رائے کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اس اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے، وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں، کمپنیز کے پیچھے، یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی، پراپرٹیز لی ہوئی تھی۔ اس میں نواز شریف کی پراپرٹی پکڑی گئی، مریم نواز اس کی مالکہ نکلی، اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی تھی، جس کو مے فیئر اپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ تو وہ انکشاف ہوا تھا، تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا، کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے ہے، کدھر سے آمدنی آئی۔ بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ، اور 45 ملین پاؤنڈز، جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کدھر سے پیسہ آیا، تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح جو سرے محلہ سے زرداری نے خریدا، وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا، حدیبہ پیپر مل، وہ بھی پیسہ باہر۔ تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کی ہے کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے، سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی۔ تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کی کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا، اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گنہونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈال۔ اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا، وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا۔ پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے، تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں، کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وکیل کا قتل ہوتا ہے 10:30 بجے، 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے، 2:22 میں
शहबाज शरीफ का जो मशीर होता है वो स्टेटमेंट देता है कि इमरान खान ने इस वकील को कत्ल किया। अब ये समझे कि सिर्फ कत्ल में 10:30 से और 2 बजे के अंदर वो फैसला कर लेते हैं कि इमरान खान ने कत्ल किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बेटे को उठा के ले जाती है पुलिस। उस बेटे को 12 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास रखती है। वो अगले दिन जाके अगले दिन की दोपहर को वो कहता है कि जी इमरान खान इस कत्ल में मुलव्वस था। लेकिन फिर क्या होता है, उसकी जो बीवी होती है, वो जो दूसरी बीवी होती है, वो कहती है कि फैमिली के लोगों ने कत्ल किया इसको। वो वीडियो अपनी जारी करती है कि फैमिली के लोगों ने कत्ल किया। और फिर देखें, सारे कोयटों को पता है कि इनकी वो वकील की दुश्मनियां थी, सबको पता है इनकी आपस में दुश्मनियां थी। इसने इसी वकील ने जाके हाई कोर्ट को कहा कि मुझे सिडनी में ना केसेस मुझे दो, क्योंकि मेरी वहां जान को खतरा है, मेरी दुश्मनी है। और फिर ये देखें, ये जरा गौर से ये देख लें, ये इसको बड़े करीब से देख लें और इसके अंदर ये मुजाहरे क्या कर रहे हैं। इनका कत्ल होता है और ये कत्ल में कहते हैं कि ये कत्ल उस वकील ने उसके वकील की तरफ से या उन्होंने किया। उसका नाम लिखा हुआ है कि वो इस कत्ल में मुलव्वस था। लतीफ खोसा के घर बाहर गोलियां चलती हैं। जुबैर नियाजी जो कि हमारा पंजाब लाहौर का सेक्रेटरी जनरल है, उसके नाम पे वो आ जाते हैं जी उसने गोलियां चलाई हैं। और वो गोलियां किसी आदमी को खड़ा करते हैं जो कहता है जी मुझे जुबैर नियाजी ने कोई पैसे देने थे गोलियां चलाने के लिए। अब लतीफ खोसा हमारे साथ मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केसेस कर रहे हैं, तो वो क्यों गोलियां चलाएगा उसके घर, जो कि वो वही केस कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और फिर जिले शाह का जब कत्ल होता है, जिले शाह का जब कत्ल होता है, सबसे पहले 302 मेरे ऊपर कत्ल का चार्ज लगा देते हैं। 3 दिन तक वो मेरे ऊपर 302 लगाते हैं कत्ल का चार्ज। फिर क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है 26 जगह उसके ऊपर तशद्दुद हुआ होता है। तो अब जाहिर है वो ये तो नहीं कह सकते थे कि इमरान खान ने उसको तशद्दुद करवा के अपने कारकुन को मार दिया।